بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے اخبارات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج پیر 25 ذیقعد 1440 ہجری 29 جولائی 2019 عیسوی 14 ساون 2076 وکرمی ہے۔ وائبل لیڈ ہے طالبان سے براہ راست مذاکرات، افغان صدر کے تحفظات دور کر دیے، یہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے۔ سپر لیڈ آج کی ہے، عدالت میں گئے تو میں جاؤں گا۔ شہباز شریف نے برطانوی اخبار کو صرف شکایت کی، باقی 95% سبوت میرے پاس ہیں، یہ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا پریس کانفرنس میں کہنا ہے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے یہ اخبارات کی مجبوری ہے بڑی خبر لگانا کسی بھی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے سیاہ دور قصہ پارینہ بن چکا، سیاست کو آلودہ کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سینٹ کا غیر معمولی اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں کابل، نائب صدارتی امیدوار حملے میں زخمی، 3 ہلاک، تینوں حملہ آور بھی مارے گئے۔ عرفان صدیقی کے حوالے سے خبر ہے، عرفان صدیقی کی چھٹی گروہ ضمانت اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا سابق معاون خصوصی وزیر اعظم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک سازش رچائی گئی جس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا، اور اس کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا، یقیناً آئے گا کہ جس طریقے سے عرفان صدیقی کو گرفتار کیا گیا، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے نہ وزارت داخلہ تیار ہے، نہ اطلاعات کی وزارت تیار ہے، کوئی بھی نہ وزارت قانون تیار ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اس کی تحقیقات میں سامنے آ جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یقیناً یہ حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے عمران خان نے دوسرے دن ہی ان کی رہائی کو ممکن بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک خبر ہے کہ 500 مربع گھر 1000 سی سی گاڑی رکھنے والے 1 لاکھ نان فائلرز کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ اگلی خبر ہے کوئٹہ میں ختم نبوت ملین مارچ، حکومت نے اگست تک استعفیٰ نہ دیا تو اکتوبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ یہ ختم نبوت کی آڑ میں مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگلے ماہ اگر حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو لانگ مارچ کریں گے، بہت بڑا مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی گیدڑ بھبکی ہی نہیں، بندر بھبکی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے جواب میں فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے فضل الرحمان جمہوریت پر خود کو حملہ کی بجائے حجرے کا رخ کریں۔ اگلی خبر میں مریم اورنگزیب کہتی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ مل کے، اس میں انہوں نے کہا نوٹس برطانوی اخبار کو کیا، ٹانگیں حکومت کی کانپ رہی ہیں۔ یہ شہزاد اکبر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے نوٹس دینے کی بات کی تھی، برطانوی عدالت جانے کی بات کی تھی میاں شہباز شریف نے، لیکن انہوں نے صرف اخبار کو تردیدی بیان ایک ان کو جاری کر دیا، تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس کے اوپر بکھلائی ہوئی ہیں مریم اورنگزیب بھی اور نون لیگ والے بھی، شہباز شریف بھی، کہ کہا کچھ اور کر کچھ رہے ہیں۔ اگلی خبر طالبان کے حوالے سے ہے، طالبان نے کابل حکومت سے براہ راست مذاکرات کو مسترد کر دیا۔ یہی ہونا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے طالبان کو کہ یہ ان کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی ان کی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جن کے پاس اختیارات ہیں وہ امریکہ ہے، ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شمالی وزیرستان بلوچستان میں شہید ہونے والے سپرد خاک بیٹوں پر فخر ہے، یہ ان کے والدین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کل بلوچستان میں 2 واقعات ہوئے، دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے، ایک افغانستان کے پار سے ہوا، ایک اندر خود کو حملہ سیکورٹی فورسز کے اوپر، اس میں ایک کیپٹن سمیت 10 جوان شہید ہو گئے تھے۔ اگلی خبر ہے ٹرمپ کی کشمیر پر پالیسی ثالثی کے لیے پیشکش، بھارتی غصہ کم نہ ہوا، امریکہ سے 300 ڈرون خریدنے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ اچھا ہے کہ نظر ثانی کا فیصلہ ہو، باقی بھی امریکہ سے جو اسلحہ خرید رہے ہیں بھارت اس سے ہی باز رہے، بلکہ چاہیے کہ امریکہ ان کو پھٹے منہ کر کے ان کو اسلحہ دینے سے انکار کر دے۔ اتر پردیش انڈیا کے حوالے سے خبر ہے، انتہا پسند ہندوؤں کا بہیمانہ تشدد، فوج سے ریٹائرڈ مسلمان کیپٹن کو قتل کر دیا۔ دہشت گردی کا خدشہ، بین الصوبائی سرحدوں کی مانیٹرنگ، سخت کالعدم تنظیموں کے متحرک افراد کو گرفتار کیا جائے، یہ وزارت داخلہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ بارشیں جاری، چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سے پنجاب خیبر پی کے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔
حفاظتی انتظامات نہ ہوں گے، پیش بندی نہیں کی جائے گی تو یہی حال ہوگا۔ پھر جنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جنگ کی خبریں جیسے مولانا فضل الرحمان کی یہاں بھی دھمکی، گیدڑ بھبکی یہاں بھی دی گئی ہے، یہاں بھی شائع کی گئی ہے حکومت آئندہ مستعفی ہو ورنہ اکتوبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ دیکھتے ہیں ان کے مارچ کا کیا ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہا گیا ہے طالبان سے براہ راست مذاکرات، وزیر اعظم نے افغان صدر کے تحفظات دور کر دیے۔ قبائلی اضلاع انتخابات، 4 آزاد ارکان کا الگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی نے پورا زور لگایا تھا، لیکن ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ یہاں سے پہلے نمبر پہ تحریک انصاف آئی تھی جس نے 5 نشستیں حاصل کیں اور آزاد امیدوار یہاں سے 6 کامیاب ہوئے تھے۔ اسد عمر کے حوالے سے ایک بیان شائع ہوا ہے، ملکی معیشت مکمل بدلنے کا موقع سینسر کیا گیا۔ IMF جانے کے اعلان پر خرابیاں پیدا ہوئی۔ یہ خود ہی IMF گئے تھے، کوئی ان کو پکڑ کے وہاں پہ نہیں لیا گیا تھا۔ اب جب وزارت خزانہ ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے تو تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے خبر کو ڈیلی پاکستان نے زیادہ مرچ مسالہ لگا کے پیش کیا ہے۔ عرفان صدیقی چھٹی والے دن ضمانت منظور ہونے پر جیل سے رہا، گھر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مریم اورنگزیب یہاں بھی تل ملا رہی ہیں۔ عرفان صدیقی کی ہتھ کڑی لگی تصویر عمران حکومت پر کالا دھبا بن گئی، تو یہ تحقیقات میں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرما تھی۔ یہاں ایک بڑی اہم خبر ایک ہے کہ چیئرمین سینٹ کا سابق ڈپٹی چیئرمین عبدالغفور حیدری سے مراعات واپس لینے کا حکم۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خان کھوسہ کانفرنس میں شرکت کے لیے 31 جولائی کو ماسکو جائیں گے۔ مریم نواز 4 اگست کو خوشامد جلسہ سے خطاب کریں گی۔ حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ یہ مشاہد اللہ خان چاپلوس ہے، نواز شریف کے حاشیہ بردار ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے 21ویں صدی میں کشمیری عوام کو آزادی کی خوشخبری ملے گی۔ 21ویں صدی بہت طویل انہوں نے دے دی ہے ڈیڈ لائن، جو ان کی زندگی میں کیا اگلی نسلوں کی زندگی میں بھی شاید یہ مکمل نہ ہو سکے۔ اسرائیل کی امداد بند کی جائے، یہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے مطالبہ کیا۔ خبریں کی سپر لیڈ ہے، افغان صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان منسوخ، کچھ قوتیں دونوں ملکوں میں امن نہیں چاہتی۔ شاہ محمود قریشی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ تو شمالی وزیرستان میں حملہ جس میں 6 نوجوان ایک کیپٹن سمیت شہید ہو گئے تھے، اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا اشرف غنی کو۔ جواب نہ دینے کے لیے ہی انہوں نے یہ بہانے بازی کی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے دورہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے۔ نئے وزیر اطلاعات اسلم اقبال کا کہنا ہے زبردستی دکانیں بند کرانے، توڑ پھوڑ پر نظر بندی کا حکم دیا گیا۔ تو جس نے بھی توڑ پھوڑ کا حکم دیا، نظر بندی کا حکم دیا، تو حکومت کہاں پہ تھی؟ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، 9 نکاتی ایجنڈا مرتب کر لیا گیا۔ یہ ڈیلی ایکسپریس کی خبر ہے۔ کراچی فکس ایٹ پی پی کارکنوں میں تصادم، MNA عالمگیر خان گرفتار اور رہا۔ ان کی 2 دفعہ گرفتاری عمل میں آئی اور دونوں دفعہ ان کو رہا کرنا پڑا۔ سراج الحق کی طرف سے کہا گیا ہے حکومت گرانا مشکل نہیں، اقتدار ملا تو شریعت نافذ کر کے دکھائیں گے۔ اس کے اوپر ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جس کی پورے ملک میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے، پوری جدوجہد کے بعد بھی، بہرحال یہ ایک MP کی سیٹ پہ
خیبر پی کے فاٹا میں انضمام فاٹا کا ہوا ہے، اس میں ایک سیٹ یہ حاصل کر چکی ہے، تو خواب دیکھ رہے ہیں اقتدار میں آ کر کیا کچھ کر دیں گے۔ سٹی 42 کی خبر ہے، لاہور میں 400 ایکڑ پر گارمنٹ سٹی بنے گا، چینی کمپنی سرمایہ کاری کرے گی، 30,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے چینی سرمایہ کاروں کی وفد سے ملاقات، سہولیات پر تبادلہ خیال۔ 92 میں لیاقت جتوئی وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے خبر، لیاقت جتوئی سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ کے حوالے سے خبر شائع ہوئی کہ لیاقت جتوئی کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ مراد علی شاہ بہرحال وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کا نام بھی ECL میں ڈالا گیا تھا، تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے نام نکالا۔ تو سندھ میں بھی تبدیلی کی ہوائیں چلتی محسوس ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی کامیاب ہوگی سینٹ میں تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی طرف سے، اس کے ساتھ ہی سندھ میں تبدیلی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ 92 میں ایک اور اہم خبر بھی دی ہے کہ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں ایک بار پھر اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہونے والا اضافہ بزدار کے گلے پڑ گیا تھا، جن کی مراد ڈبل کر دی گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے ایک بڑی سبکی کے بعد وہ فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ 92 میں ایک اور خبر کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کچلاگ رہائشی اسکیم کی آج قرعہ اندازی کریں گے، 1 اگست کو لاہور آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوگا، بشارت راجہ 8 محکموں کا بزنس نمٹائیں گے۔ کابل پاکستانی سفارت خانے کے باہر نوسرباز گروہ سرگرم، مذاکرات کے بعد ویزا آپریشن بحال کر دیا گیا۔ طوفانی بارشوں سے مزید 11 افراد جاں بحق، سندھ میں سیلاب کا خطرہ، چترال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ یہ تو آج کی خبریں تھیں۔ آج کے اخبارات کی اہم خبروں کے اوپر نظر، ایک جیسی خبریں تقریباً ہوتی ہیں تمام اخبارات میں، ایک آدھ کسی کی اگر ایکسکلوسیو ہو تو وہی اصل میں خبر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔